إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. برادران اسلام اور حاضرین مجلس، آج کے اس 15 روزہ پروگرام میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کہ کوئی چیز منحوس نہیں ہے. اس موضوع کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کیونکہ ہم جس عقیدے کے حامل ہیں، ہم جس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھنے کے باوجود بہت ساری غلطیاں اس باب میں کر جاتے ہیں جن کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. جو حدیث آپ کے سامنے میں نے ابھی ذکر کی، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتوں کی وضاحت فرمائی ہے. فرمایا لا عدوى کہ کوئی چیز متعدی نہیں ہے، ولا طیرہ اور کوئی بدشگونی نہیں، ولا ہامہ اور کوئی پرندہ منحوس نہیں ہے، ولا سفر اور سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے. جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ مہینہ سفر کا مہینہ کہلاتا ہے. ہمارے سماج اور معاشرے میں ممکن ہے سفر کے مہینے کو منحوس تصور نہ کیا جاتا، لیکن اس کے باوجود میں نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا. میں نے ابتدا ہی میں ذکر کیا کہ اس موضوع کا انتخاب میں نے کس وجہ سے کیا کہ ہمارا عقیدہ رب العالمین پر ہونے کے باوجود کہ رب العالمین ہی نفع و نقصان کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں منحوس تصور کر لیا گیا ہے، جنہیں منحوس سمجھا جاتا ہے. آئیے میں ان باتوں کی وضاحت کرنے سے پہلے قرآن حکیم سے چند مقامات سے کچھ آیتیں آپ کے سامنے ذکر کروں، پھر انہی آیات کی روشنی میں ہم اپنے عقیدے کا جائزہ لیں گے. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. کہ اللہ رب العالمین جس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک له، تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. وما یمسک فلا مرسل له من بعده، اور جن لوگوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے، جن لوگوں کے اوپر اپنی رحمت نازل نہ کرے،
تو اللہ کے بعد کوئی اور ان پر اس کی رحمتوں کو نازل نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ عزیز ہے، قوت والا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی طاقت، اللہ رب العالمین کی قدرت میں ذرہ برابر خلل نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے اگر کسی کے اوپر اپنی رحمت کے دروازوں کو بند کر دے تو کسی کی مجال نہیں، کسی کی طاقت اور قوت نہیں کہ وہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھول سکے۔ یا اللہ رب العالمین اگر اپنی رحمت کے دروازوں کو بند کر دے تو کسی کی مجال نہیں کہ اس کو کھول سکے۔ الحکیم بھی ہے اللہ رب العالمین نے جو دوسری صفت اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی وہ الحکیم، کہ وہ حکمت والا بھی ہے، یعنی اللہ رب العالمین ایسا حکیم ہے، اس کی حکمت پائے تکمیل کو اس قدر پہنچی ہوئی ہے کہ اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ اس کی حکمت اس بات کو جانتی ہے کہ مجھے کسے نوازنا ہے اور کسے محروم کرنا ہے، مجھے کس کے اوپر رحمتوں کی بارشیں کرنا ہے اور کس کو رحمتوں سے محروم کرنا ہے۔ اس بات کا جاننے والا اپنی حکمت سے صرف اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ سورہ یونس کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 106، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے مخاطب فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی دوسرے کو نہ پکارو، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو نہ نفع پہنچا سکتے ہوں نہ نقصان پہنچا سکتے ہوں، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ نے ایسا کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نفع اور نقصان کے لیے پکارا تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین ایسی ہستی کو کہہ رہا ہے جو ہستی رب العالمین کے بعد سب سے عظیم ہستی ہے، کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفع اور نقصان کے تئیں کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور سے مدد طلب کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 ہم اپنے سامنے رکھیں تو اس سے بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ میں اپنی ذات کے تئیں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، نفع ولا ضرا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ذات کے تئیں نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ آپ غور کریں، جب خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے تو کوئی اور شے، کوئی اور چیز کس طریقے سے کسی دوسرے کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اگر فائدہ اور نقصان کوئی ذات پہنچانے والی ہے تو وہ ذات صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، ہاں مگر اتنا جتنا اللہ رب العالمین چاہے، یعنی اللہ کی اجازت اگر مجھے 1% فائدہ پہنچنے کی ہے تو وہ پہنچ کر رہے گی، 1% نقصان پہنچنے کی ہے تو مجھے حاصل ہوگی، یعنی اللہ رب العالمین جتنا چاہے گا اتنا ہی مجھے فائدہ اور نقصان ہو سکتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب کے بارے میں جان لیتا، غیب کی خبر اگر مجھے ہوتی، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت ساری بھلائیاں، بہت سارے خیر اپنے لیے اکٹھے کر لیتا۔ اس آیت کریمہ سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب تصور کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، آپ غیب کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے یا آج میرے ساتھ کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب کے بارے میں
کچھ بھی جانتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوی زندگی میں جو تکلیفیں اٹھائیں، جو پریشانیاں مصیبتیں جھیلی، وہ پریشانیاں وہ مصیبتیں آپ کو چھو نہیں سکتی تھیں، آپ کو چھوتی نہیں، چنانچہ آپ نے طائف میں پتھر کھائے، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھلی لا کر ڈالی گئی، آپ کے گلے میں ایک کپڑا ڈال کر کھینچا گیا، آپ کو طرح طرح سے تکلیفیں دی گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر بھی غیب کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ آپ نے خود فرمایا، اللہ رب العالمین نے نبی کی زبانی یہ خود اعلان فرمایا کہ آپ اعلان فرما دیں کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب کے بارے میں جانتا ہوتا تو مجھے کوئی بیماری، کوئی برائی چھوتی بھی نہیں، چھو بھی نہیں سکتی تھی کوئی برائی۔ تو یہ آیت بتلاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رب العالمین کے بعد سب سے عظیم ہستی ہیں، جن کے بارے میں ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اس روئے زمین نے نہ کبھی دیکھا اور نہ کبھی دیکھے گی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ آپ اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو زیرک اور چالاک سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ عقل مند کوئی اور دوسرا نہیں ہے، لیکن ذرا سی معمولی سی باتوں کو لے کر وہ اپنا عقیدہ خراب کیے ہوتے ہیں، بگاڑ لیتے ہیں، ان کا عقیدہ رب العالمین پر نہیں ہوتا۔ مشہور عقیدہ ہمارے سماج اور معاشرے میں اس سلسلے میں پایا جاتا ہے کہ اگر بلی نے راستہ کاٹ دیا، اگر بلی نے راستہ کاٹ دیا تو خرابی اور تباہی آنے والی ہے، خرابی اور تباہی آنے والی ہے۔ یا ایک شخص نکلے اور راستے میں کسی فقیر سے ملاقات ہو گئی، جا رہے تھے، فقیر نے بھئی اللہ کے نام پہ دے دے، اللہ کے نام پہ دے دے، اس نے مانگا۔ ہماری زبان سے بے ساختہ یہ کلمات، یہ جملے نکلتے ہیں، میں نے کس کا منہ دیکھ لیا، میں نے کس کا منہ دیکھ لیا، آج تو میرا سارا دن خراب جائے گا، میں جس کام کو کرنے جا رہا ہوں میرا کام نہیں ہونے والا۔ یعنی رب العالمین کو نفع اور نقصان کا مالک ہم تصور نہیں کر رہے، ہم نے نفع اور نقصان کا مالک ایک بلی کو سمجھ لیا، ہم نے نفع اور نقصان کا مالک ایک فقیر کو سمجھ لیا۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں اس سلسلے میں بہت زیادہ عقائد پائے جاتے ہیں، اور ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے ذہن و دماغ میں اس طرح کی بات نہیں، ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنی بیوی بچوں کے بارے میں آپ غور و فکر کریں، کبھی ان کی زبان سے آپ یہ کلمات سنیں گے کہ دودھ گیس پر چولہے پر رکھا، دھیان نہیں دیا اور ابل کر باہر نکلنے لگا، بہہ گیا، اب عقیدہ اس پہ ہمارا خراب ہے کہ دودھ ابل گیا، کچھ خراب ہونے والا ہے، کچھ برا ہونے والا ہے، یا ہاتھ سے برتن چھوٹ کے گر گیا، یا کوئی اور معاملہ ہو گیا، گلاس ٹوٹ گیا، کوئی یعنی معمولی باتوں پر ہمارا عقیدہ بنا ہوا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ یہ واقعات، یہ حادثات ہوں گے تو ہمارے ساتھ تباہی اور بربادی ہوگی، ہم جس کام کو کرنے جا رہے ہیں ہمارا وہ کام نہیں ہونے والا، اس میں نقصان ہو جائے گا، لاس ہو جائے گا۔ برادران اسلام، ہم نے نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو سمجھ لیا۔ کیا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے سماج اور معاشرے میں اس قسم کے لوگ نہیں پائے جاتے؟ یقیناً پائے جاتے ہیں، اور ہم ان لوگوں کو جانتے بھی ہیں، اور جانتے ہوئے ایسے لوگوں کے عقائد میں ہمارے عقائد بھی ملے ہوئے ہیں کہ جو عقائد ہمارے بھائیوں کے ہیں، ہماری بہنوں کے ہیں، وہی عقائد ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، ان کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے ہمارے عقائد بھی انہی جیسے ہو گئے ہیں۔ یاد رہے، ایسے عقائد رکھنا یہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، فرمایا الطیرۃ شرک الا وما منا، آپ نے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے الا وما منا۔ ہاں، یہ بہت اہم بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی کہ تم میں سے ہر شخص کو آزمایا جائے گا، ہر شخص کو آزمایا جائے گا، اس کا امتحان ہوگا، اس کی آزمائش ہوگی۔ ہمارے ساتھ وہ کس طریقے سے؟
اس طرح سے بندے کو آزمایا جائے گا۔ سماج میں اس طرح کے عقائد مشہور ہیں اور ہمارا ایسا عقیدہ نہیں، لیکن ایسے حادثات ہمارے ساتھ پیش ہو گئے۔ مثلا بلی کا مشہور عقیدہ جو میں نے ذکر کیا، میرے ساتھ پیش آ گیا، میں جا رہا تھا، اس نے راستہ کاٹا، میں جس کام کو کرنے جا رہا تھا وہ نقصان ہو گیا، اس میں نقصان ہو گیا، وہ کام نہیں ہوا۔ اب فوراً شیطان یہ وسوسہ، یہ خیال میرے ذہن و دماغ میں ڈالتا ہے کہ دیکھا، جو ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے بات کہی تھی نا کہ بلی کے راستہ کاٹنے سے کچھ نہ کچھ برا ہوتا ہے، ہوا نہیں ہوا۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہماری قسمت میں، ہمارے نصیب میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جس کی بنیاد پر یہ ہونا تھا؟ پہلے اللہ رب العالمین، پہلے ہمارے مقدر میں یہ چیز نہیں تھی تو نہیں ہوئی، آج میرے مقدر میں یہ چیز تھی تو وہ واقع ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنانے سے 50,000 سال قبل لوگوں کی تقدیریں لکھ دی، اور ان تقدیروں کو روزانہ نافذ کرتا ہے۔ جس دن سے متعلق جو بات اللہ رب العالمین نے لکھ دی ہے، متعین کر دی ہے، وہ چیز اس دن واقع ہو کر رہے گی، چاہے آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے یا نہ آئے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک عقیدہ اس سلسلے میں یہ پایا جاتا ہے کہ رات کو ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، رات کو جھاڑو نہیں لگانی چاہیے، یا دروازہ بند نہیں کرنا ہے فلاں وقت، یعنی یہ عقائد، یہ نظریات جو پائے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے بھی کیا نظریہ ہے کہ اگر جھاڑو لگاؤ گے اس کے ساتھ روزی چلی جائے گی، نعوذ باللہ، ناخن کاٹو گے تو رحمتیں نہیں برسیں گی، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، یا تم نے فلاں کام اس طرح سے کر لیا، دروازہ بند کر دیا یا نہیں بند کیا تو تمہارے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ تو یہ عقیدہ آج ہمارے گھروں میں موجود ہے، اور میں یہ باتیں اہل الحدیث کے گھروں کی بتلا رہا ہوں، نہ کہ کسی اور کی، کہ ہمارے گھروں کی عورتیں ان کاموں کو انجام دیتی ہیں کہ نہیں، رات میں جھاڑو نہیں لگانی ہے، رات میں برتن نہیں دھونا ہے، یا مغرب کے وقت دروازہ بند نہیں کرنا ہے، یا ناخن آپ کو اس طریقے سے نہیں کاٹنا ہے۔ اور ایک بہت بڑی چیز جو اکثر لوگ کہتے ہیں وہ کیا، کہ مولانا جب سے ہمارے گھر میں بہو آئی ہے نا تب سے کھانا خراب ہے، جب سے یہ لڑکی دلہن بن کے آئی ہے تب سے کھانا خراب ہے، جو کام کر رہے تھے بڑا فائدہ ہو رہا تھا، لیکن جب سے یہ بیاہ کے آئی ہے نقصان ہو رہا ہے، لاس ہو رہا ہے۔ یعنی ہم نے اس لڑکی کو منحوس تصور کر لیا، اس بہو کو منحوس سمجھ لیا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی: عورت، گھر اور سواری۔ بعض روایتوں میں گھوڑے کا ذکر ہے۔ عورت، گھر اور سواری۔ اہل علم نے اس حدیث کی وضاحت فرمائی ہے کہ اگر ان میں نحوست ہوتی، یہ چیزیں منحوس ہوتی تو کس طریقے سے؟ کہا کہ عورت میں نحوست کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بدخلق ہونا، اس کا بد کردار ہونا، کہ عورت بدخلق ہے، بد کردار ہوتی تو وہ منحوس ہوتی، لیکن اسلام نے اس کی نفی کر دی کہ وہ بدخلق ہے، بد کردار ہے، لیکن اس کے باوجود وہ منحوس نہیں ہے، اسے منحوس تصور نہ کیا جائے۔ اور گھر میں نحوست کا مطلب ہے گھر کا تنگ ہونا، یعنی گھر بہت چھوٹا ہے، معمولی ہے، اور رہنے والے افراد جو ہیں وہ لوگ زیادہ ہیں، وہ گھر تنگ ہے، تو اس ناحیے سے منحوس ہے۔ اور یہاں بھی ہمارے یہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے گھر سے متعلق کہ ہم پہلے کرائے کے مکان میں وہاں رہتے تھے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، بچہ بھی صحیح سالم رہا، بیوی بھی، بہو بھی، میں بھی، کبھی بیماریاں نہیں آئیں۔ لیکن جب سے وہ گھر بدلا ہے نا، اس گھر میں آئے ہیں نا، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، بیماریاں ہی بیماریاں، کبھی یہ بیمار، کبھی وہ، یعنی ہم نے اس گھر کو منحوس تصور کر لیا۔ اور خصوصاً اگر کسی مسجد یا مدرسے کی بلڈنگ میں ہم نے مکان لے لیا تو وہاں تو 100% یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ تو گھروں میں نحوست نہیں ہے، گھروں کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور تیسرا
تیسری چیز جو ہے وہ گھر، گھوڑا یا سواری، کہ اسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نحوست سے نفی فرمائی کہ یہ بھی منحوس نہیں ہے۔ اس میں کس طریقے سے نحوست ہوتی؟ نحوست اس طریقے سے کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہوا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کا اعلان ہو گیا، آپ اس گھوڑے کو لے کر جہاد میں نہیں نکل رہے ہیں، یا اس گھوڑے کے ذریعے سے کوئی دینی خدمت نہیں کر رہے ہیں، یا کوئی سواری ہے، اس سواری کے ذریعے سے آپ کے پاس بائک ہے، گاڑیاں ہیں، آپ ان گاڑیوں کے ذریعے سے کوئی دین کا کام نہیں کر رہے ہیں، دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، تو اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو وہ گاڑی بھی گویا کہ جی۔ تو یاد رہے کہ اگر ہم ان چیزوں میں نحوست تلاش کریں گے تو ہمارا عقیدہ اللہ رب العالمین سے ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو میں نے سنن ابو داؤد کی حدیث ذکر فرمائی، آپ پر فرمایا الا وما منا، کہ ہاں ضرور ہر شخص تم میں سے آزمایا جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے خاتمے کی وجہ بھی بتلائی کہ یہ چیزیں، یہ عقائد، یہ باطل نظریات کس طریقے سے ختم ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسے کے ذریعے، اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسے کے ذریعے سے، اگر اللہ رب العالمین پر ہمارا ایمان پختہ ہے، اللہ رب العالمین پر ہم کامل اور مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، تو پھر ہم کسی چیز کو منحوس تصور نہیں کریں گے۔ برادران اسلام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو باطل نظریات نحوست سے متعلق پائے جاتے ہیں، ہم ان باطل نظریات کا کنڈم کریں، ان کا رد کریں، اور خصوصاً ہم اپنے گھروں میں اپنی بیویوں، اپنے بچوں کا جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے اندر بھی اس طریقے کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر یہ عقائد ہمارے گھروں میں پائے جاتے ہیں تو ہم انہیں سمجھائیں قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ حدیث سلسلہ الصحیحہ کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردته عن حاجته فقد اشرک، من ردته عن حاجته فقد اشرک، کہ جو شخص کسی چیز کو منحوس سمجھتے ہوئے اس میں عقیدہ رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے شرک کیا۔ اپنی حاجت کو، اپنی ضروریات کو ہم کسی چیز میں اگر تصور کرتے ہیں کہ یہ چیز، یہ واقعہ ہمارے ساتھ واقع ہوگا تو ہمارے ساتھ غلط ہوگا، تو ایسا کرنے والا گویا کہ شرک کر رہا ہے، گویا کہ شرک کر رہا ہے۔ اور ہمیں اس سلسلے میں بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اکثر ہمارے نوجوان اس سلسلے میں یہ غلط کام کر بیٹھتے ہیں کہ وہ جب کسی عمل کو کرنے جاتے ہیں اور اس عمل کو کرنے کے بارے میں ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کریں کس طرح، ہم کس طریقے سے کریں، تو وہ سکہ اچھالتے ہیں ہیڈ اور ٹیل کے ذریعے سے، کہ اگر ہیڈ آیا تو ہم اس عمل کو کریں گے اور ٹیل آیا تو ہم اسے نہیں کریں گے۔ یعنی ہم نے اپنی قسمت کا دار و مدار اس سکے پر رکھ دیا کہ اگر یہ عمل کرنا ہے تو ہیڈ ہونا چاہیے، نہیں کرنا ہے تو ٹیل ہونا چاہیے۔ یہ زمانے جاہلیت میں مشرکین مکہ جس عمل کو کرتے تھے، ان کے عمل سے یہ ہمارا عمل مواصلت کرتا ہے، انہی کے عمل کی طرح ہمارا یہ عمل ہے۔ مشرکین مکہ کیا عمل کرتے تھے کہ وہ جب کسی عمل کو کرنے کے لیے جاتے نا تو وہ اندھیرے میں 3 تیر رکھتے تھے، اندھیرے میں 3 تیر رکھتے تھے۔ جب عمل کرنے جاتے تو اندھیرے میں جا کے 1 تیر نکالا، اگر اس پر افعل لکھا ہوا رہتا تو اس کام کو کرتے، اگر لا تفعل لکھا ہوا رہتا تو اسے نہیں کرتے، اور تیسرا تیر خالی رکھتے، اس پر کچھ نہیں۔ مطلب کیا کہ ٹرائی اگین، دوبارہ کوشش کریں۔ تو یہ ہمارا عمل کہ ہم سکہ اٹھال کر یا کسی اور طریقے سے کسی کام کو کرنے کا
راستہ متعین فرمائے، یہ مشرکین مکہ کے طریقے سے مشابہت رکھتا ہے اور ہمیں اس عمل سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقیدہ یہ دیا تھا، ہمیں طریقہ یہ بتلایا تھا کہ جب کسی کام کو کرنے کے لیے جاؤ اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ استخارہ کر لو، آپ استخارہ کر لو۔ استخارے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے اور استخارے کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دی ہے۔ اس دعا کے ذریعے سے رب العالمین سے خیر چاہیں تو ضرور اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے گا۔ اگر ہمارا ایمان اور بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہے تو یقیناً ہم ان تمام باطل نظریات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ بصورت دیگر ہم اس سماج اور معاشرے میں اپنے آپ کو صحیح العقیدہ مسلمان سمجھتے ہوئے بھی باطل عقائد اور نظریات پر اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان باطل عقائد اور نظریات سے محفوظ فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے جو بہن بھائی راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں الہ العالمین تو انہیں صراط مستقیم پر گامزن فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔